اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بہت سارے کافر آرزو کریں گے کہ کاش ہم مسلمان ہوتے۔ یہ آرزو کافروں کی یا تو مرتے وقت ہوگی یا پھر مرنے کے بعد قبر میں جب عذاب دیا جا رہا ہوگا اس وقت ہوگی، اور اسی طرح بروز قیامت میدان محشر میں بھی یہ آرزو ہوگی، کیونکہ دنیا میں ان کو سمجھایا گیا لیکن ان لوگوں نے انکار کیا۔ مگر جب اس بات کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، اس عذاب کو دیکھیں گے جس سے ڈرایا گیا تھا مرتے وقت یا قبر میں یا محشر میں، تو پھر ان کی خواہش یہ ہوگی جو قرآن نے ذکر کی کہ بہت سے کافر آرزو کریں گے کاش کہ ہم مسلمان ہوتے، کاش کہ ہم پیغمبر کی دعوت کو تسلیم کر لیتے، کاش کہ ہم جو ہے وہ ایمان لے آتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اللہ رب العزت نے اس لیے فرمائی کہ حضور علیہ السلام نے جب ان کو تبلیغ فرمائی، جتنی کوشش تھی آپ نے کی اور وہ پیغام ان تک پہنچایا، ان کو موٹیویٹ کیا، ان کو سمجھایا، لیکن باوجود سمجھانے کے ان لوگوں نے انکار اور اعراض کیا۔ تو اللہ رب العزت نے اس انکار اور اعراض پہ فرمایا وَذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو کام آپ کا تھا آپ نے کر دیا، اب آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، ان کو کھانے دیں، پینے دیں، عیش کرنے دیں، اور ان کو ان کی لمبی امیدوں کے اندر جو ہے وہ ڈوبا رہنے دیں، انہیں پتہ چل جائے گا۔ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، ان قریب انہیں پتہ چل جائے گا۔ یعنی جب پیغام حق دے دیا اور پھر بھی انکار کرتے ہیں تو ضرورت نہیں ہے زبردستی ان کو ایمان میں داخل کرنے کی، آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں۔ اور پھر قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَا أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ، کہ ہم نے کسی بھی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس حال میں کہ ان کے لیے ایک باقاعدہ مقررہ وقت تھا۔ یعنی جب کسی بستی کو عذاب دیا جاتا تھا تو اس کے لیے وقت کی تعین کی گئی تھی، جس طرح اس وقت ان کافروں کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، ان کو ان کی امیدوں میں ڈوبا رہنے دیں، وقت آئے گا ان کا حساب ہوگا، ان پر عذاب بھی آئے گا۔ ہم نے جس بستی پر بھی عذاب نازل کیا ہے تو ایک باقاعدہ مقررہ وقت کے مطابق، اور اس وقت کے متعلق اللہ رب العزت نے فرمایا ما تسبق من امت اجلها وما یستأخرون، کہ وہ جو ہم نے وقت متعین کر کے رکھا ہے وہ نہ تو ایک لمحہ بھی آگے بڑھ سکتا ہے نہ ایک لمحہ پیچھے ہٹ سکتا ہے۔ یعنی جس کے لیے جو وقت مقرر ہے، کسی کی موت کا، کسی پر مصیبت کا، کسی کے عذاب کا، وہ وقت اپنے اس متعین کردہ وقت سے نہ آگے ہٹے گا نہ پیچھے ہٹے گا۔ تو یہ اللہ رب العزت نے اس لیے بھی فرمایا کہ ایک تو کسی چیز کو بھی ٹائم پہ کرنا، ٹائم مینجمنٹ جس کو کہا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت نے بھی اپنے نظام کو، نظام کائنات کو ہر جگہ پہ ایک وقت کے ساتھ متعین کر کے رکھا ہے۔ بلکہ خود قرآن حکیم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میں نے جو ہے وہ چاند، سورج، ان کی قدروں کو بھی متعین کر دیا اور حساب و کتاب سے ایک برقرار توازن سے رکھا ہے۔ کائنات کو ہم نے پیدا کیا، اس کو بھی ایک توازن و تعین کے ساتھ ہم نے پیدا کیا ہے۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے ہر چیز کا ایک وقت، ایک جگہ، ایک مقدار مقرر کر رکھی ہے۔ لہٰذا اگر کافر اپنی نافرمانیوں پر اچھلتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہماری پکڑ کیوں نہیں ہوتی، ہم پر عذاب کیوں نہیں آتا، تو یہ آیت ان کے لیے جواب ہے کہ وقت مقرر ہے۔ پھر کافروں نے یہ کہا کہ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَلَائِكَةِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ۔ اب کافروں کا یہاں پر ایک اور اعتراض ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ جس پر قرآن نازل ہوا ہے وہ تو مجنون ہے، کیونکہ اگر قرآن نازل ہوا ہے تو پھر ان کے ساتھ کوئی ملائکہ کیوں نہیں آتا جو ہمیں آ کر بتائے کہ ہاں اسی پر قرآن نازل ہوا ہے اور یہ حق ہے، ایک فرشتہ آئے گواہی دے تو پھر ہم مانیں گے کہ یہ قرآن حق ہے۔ یعنی آپ دیکھو کہ جب کسی کی مت ماری جاتی ہے تو کیسی ماری جاتی ہے کہ قرآن پڑھ کے نہیں پتہ چلتا کہ یہ حق ہے کہ نہیں ہے، کوئی آ کر ان کو بتائے گا
اور خود جب رسول بتا رہے ہیں تو ان کے بتانے سے بھی یقین نہیں آ رہا، خود قرآن جو ہے وہ اپنی حقانیت اور صداقت کا خود اعلان کر رہا ہے اور اپنی حقیقتوں کو باقاعدہ بکھیر رہا ہے، تب بھی انہیں یقین نہیں ہو رہا اور کہہ رہے ہیں کہ کوئی ملائکہ کیوں نہیں آتا۔ اب اللہ رب العزت نے ان کو جواب دیا کہ ملائکہ کیوں نہیں آتا، فرمایا ما ننزل الملائکۃ الا بالحق وما كانوا اذا منذرین، کہ ہم ملائکہ کو ایسے ہی نہیں نازل کرتے ہیں، جب ملائکہ کو نازل کرتے ہیں تو پھر وہ حق کو ظاہر کرنے کے لیے نہیں بلکہ ثابت کرنے کے لیے آ جاتے ہیں اور باطل کو مٹانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ کیوں بدر میں ملائکہ نہیں آئے تھے؟ جب اترے تھے تو کیا ہوا تھا؟ تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وما كانوا اذا منذرین، کہ جب وہ اتریں گے تو مہلت نہیں دیں گے۔ بدر میں کسی کو مہلت نہیں ملی تھی جب فرشتے اترے تھے، اور وہ فرشتے جو حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوتے ہوئے اور یہ اطلاع دیتے ہوئے کہ ہم آئے ہیں عذاب نازل کرنے، جب وہ فرشتے اس بستی میں گئے تھے لوط علیہ السلام کی بستی میں تو وہ سمجھے ہمارے شکار آ گئے، لیکن پھر پتہ چلا انہیں تو مہلت بھی نہ ملی، اس طرح ان کو ان کی دھرتی کو اٹھا کے پٹکا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ فرشتے کیوں نہیں اترتے جو تم کہہ رہے ہو؟ وہ اگر اتر گئے تو پھر وہ حق کو فقط ظاہر یا ثابت نہیں کریں گے بلکہ حق کو غالب اور باطل کو مٹا کر جائیں گے، وہ آئیں گے تو کوئی مہلت نہیں دیں گے۔ اس لیے ہم نے جو طریقہ اپنایا ہے، ہم نے جس طریقے سے ہدایت کے لیے کتاب اتاری ہے اور ہدایت کے لیے جس پیغمبر کو بھیجا ہے اس کو قبول کرو، اپنی فرمائشیں جاری مت کرو۔ پھر اللہ رب العزت نے ایک اور بات ذکر فرمائی، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، ذکر سے مراد قرآن ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہاں پر قرآن حکیم کی حقانیت صداقت کا ایک اور اللہ رب العزت نے اسی گفتگو سے اگر تعلق جوڑتے ہیں تو اعلان فرمایا کہ یہ قرآن ہمارا ہے، تمہیں کسی گواہی اور صداقت کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے، یہ ہمارا ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کا ایک ایک حرف نہ صرف سچ ہے بلکہ ثابت بھی ہوگا اور محفوظ بھی رہے گا تا قیام قیامت تک۔ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اس کے الفاظ کی بھی اور اس کی معانی کی بھی، اس کی محافظت کرنے والے، چونکہ یہ کلام ہمارا ہے اس لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ جس طرح ہم محفوظ ہیں، ہمیں کوئی فنا نہیں کر سکتا تو ہمارے کلام کو کیسے کوئی فنا کر سکتا ہے؟ یہ قرآن خود ہماری حقانیت اور صداقت کی دلیل بن کر آیا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ، یہ جو پے در پہ اعتراض کر رہے ہیں کفار، تو اللہ رب العزت نے ان کے اعتراض اور ان کی فرمائش پہ ایک بات بیان فرمائی، اور وہ یہ کہ اگر ہم ان کو دن دھاڑے آسمانوں پر راستہ دیں اور یہ آسمانوں پہ چڑھ بھی جائیں، یعنی کچھ دیکھنے کے لیے اوپر تک چلے جائیں، تو پھر بھی اوپر چڑھنے کے بعد وہ کیا کہیں گے؟ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ، وہ کہیں گے کہ ہم پر تو نظر بندی کر دی گئی ہے، سکرت ابصارنا، اور ہم پر جادو کر دیا گیا ہے، یعنی دن دھاڑے باقاعدہ کھلی آنکھوں سے اجالے میں یہ حق کو دیکھ بھی لیں گے تب بھی انکار کریں گے۔ جن کو انکار کرنا ہے وہ تو کوئی نہ کوئی بہانہ بناتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے منکرین کا رویہ بیان کیا کہ منکرین کا رویہ دنیا میں کیا ہوتا ہے، اور ابتدا اس بات سے کی کہ آخرت میں یہ جا کے اس بات کا اعتراف کریں گے بلکہ پچھتائیں گے کہ کاش کہ ہم جو ہے وہ مسلمان ہوتے، کاش کہ ہم ایمان لے آتے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی حقانیت اور اپنی صداقت کا اظہار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيَّنَّا لِلنَّاظِرِينَ، ہم نے آسمان بنایا۔ یہ اللہ رب العزت کی تخلیق کا شاہکار ہے، اور فرمایا کہ ہم نے آسمان میں بروج یعنی محلات بنا دیے ہیں، قلعے بنا دیے ہیں، اور وہ دیکھنے والوں کے لیے بڑے حسین معلوم ہوتے ہیں، اس کو ہم نے دیکھنے والوں کے لیے بہت زیادہ حسین بھی کر دیا۔ اگر آپ آسمانوں کے بارے میں تھوڑا سا علم رکھتے ہوں اور اگر تھوڑا سا غور کریں تو آپ کو آسمان میں ایک تو حسن بھی نظر آئے گا، ایسا نہیں ہے کہ علل ٹپ بس بادل پہ بادل دھوئیں اور گیسز کو جمع کر دیا ہے، بلکہ اس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے وہ بروج بنائے ہیں۔ بروج سے مفسرین نے بہت ساری مرادیں لی ہیں، بعض نے پلینٹس مراد لیے ہیں، بعض نے وہ ستاروں سیاروں کے مدارج اور منزلیں مراد لی ہیں،
لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان میں 7 سرحدیں بنائی ہیں جو انویزیبل ہیں، اور یہ سرحدیں جو ہیں وہ روکتی ہیں چیزوں کو اوپر سے نیچے آنے کے لیے اور نیچے سے اوپر جانے کے لیے. یعنی یہ 7 سرحدیں ہیں جو اللہ رب العزت نے آسمان کے اندر بنائی ہیں، اور انہی سرحدوں کو باقاعدہ جو ہے وہ بروج سے محفوظ قلعوں سے تعبیر کیا ہے، جس کا ذکر قرآن حکیم میں آگے اللہ رب العزت نے فرمایا وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَانٍ الرَّجِيمٍ، کہ ہم نے ان سرحدوں کے ذریعے شیطانوں کو جو ہے وہ اوپر جانے سے روک دیا. آپ کو پتہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ یہ کیا کرتے تھے کہ ملائکہ کی باتیں سننے کے لیے جو کام اللہ رب العزت ملائکہ کو اس کائنات کی تکوین کے حوالے سے سپرد کرتا تھا، کہاں بارش دینی ہے، کہاں گرمی دینی ہے، کہاں سردی دینی ہے، کہاں عذاب دینا ہے، کس کو نعمت دینی ہے، کس کو زحمت دینی ہے، یہ ملائکہ کو سپرد فرماتا ہے اللہ رب العزت ان امور کو. تو یہ شیطان اوپر جا کے سن لیا کرتے تھے، پھر آ کے جو ہے وہ کاہنوں کو اطلاع دیتے تھے، اور کاہن جو ہے وہ ان سے خبریں لے کے لوگوں کے اندر اپنی جو ہے وہ ایک اہمیت بٹھاتے تھے. تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے بروج بنائے اور اس شیطان کو اوپر آنے سے روک دیا. روایات میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تھی تو شیطانوں کو جو ہے وہ 3 آسمان جو ہے وہ تک آنے سے روک دیا گیا تھا، تیسرے آسمان تک، یعنی پہلا، دوسرا، تیسرا، جو تیسری لیئر تھی اس تک آنے سے روک دیا تھا. اس کے بعد والی سرحدوں میں وہ داخل ہوتا تھا. لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو پھر 7 آسمانوں میں اس کے لیے رکاوٹ پیدا کر دی گئی. اب وہ آسمانوں میں جا کے خبریں نہیں لے سکتا ہے، البتہ قریب تک سننے کے لیے جاتا ہے، آسمانوں کی سرحدوں کے قریب پہنچ جاتا ہے اور باتیں سننے کی کوشش کرتا ہے. لیکن جب وہ سننے جاتا ہے تو اس وقت قرآن کہتا ہے إِلَّا مَنِ اسْتَرَقَ السَّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، مگر یہ کہ جب وہ چوری چھپے سننے جاتے ہیں تو ایک شعلہ جو ہے وہ ان کا پیچھا کرتا ہے. یعنی اب وہ آسمانوں میں تو نہیں جا سکتے لیکن آسمان کے قریب تک جا سکتے ہیں. یہ شیطانوں کی لیمیٹیشنز ہیں. ایسا نہیں ہے کہ شیطان کو اللہ رب العزت نے مہلت دی تھی تو وہ مہلت جو ہے وہ حدود و قیود سے باہر تھی. وقت اور جگہ دونوں کا تعین ہو چکا تھا. یہاں پر جگہ کا تعین ذکر کیا گیا، جس طرح پچھلی صورتوں کے اندر وقت کا تعین ذکر کیا گیا تھا کہ جب سور پھونکی جائے گی تب تک کے لیے اسے مہلت ہے. اور اسی طرح جگہ کا تعین کیا گیا کہ آسمانوں سے پہلے تک اس کی سرحد ہے، وہاں جا کے وہ سننے کی چوری چھپے. الا من استرک کا مطلب ہوتا ہے چوری چھپے سننے جاتا ہے. جب سننے جاتا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ باقاعدہ ایک کوڑا آگ کا اس کے اوپر برسایا جاتا ہے. اسی آگ کے کوڑے کو یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے کہ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مُبِينٌ، تو شہاب جو ہے وہ اس کا پیچھا کرتا ہے. یہ قرآن پاک میں اس کا ذکر کیا. اور آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سائنسدانوں نے، جو کوسمولوجی کے ماہرین ہیں، جو ایسٹرولوجی کے ماہرین ہیں، جو فلکیات کے ماہرین ہیں، انہوں نے اس بات کو بھی واضح کیا ہے کہ آسمانوں سے باقاعدہ جو ہے وہ شہاب ثاقب گرتا رہتا ہے. یعنی آسمانوں سے برقی جو پتھر ہوتے ہیں وہ گرتے رہتے ہیں، ستارے اور سیارے جو ٹوٹتے ہیں، اور تقریباً یہ اربوں کی تعداد میں ٹوٹتے ہیں. اور پھر وہ ٹوٹ کر جب نیچے گرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ لیئرز ان کو روک لیا کرتی ہیں، جس کی وجہ سے اوپر کی چیزیں نیچے تک نہیں آتی. کبھی کبھار ان کروڑ اربوں میں سے کچھ چند پتھر جو ہے وہ زمین تک پہنچتے ہیں، جس کو محفوظ کر کے رکھا ہے. اسی طریقے سے جس طرح اوپر سے آنے والی چیزوں کو اللہ رب العزت نے آسمانوں میں محفوظ کر لیا ہے، محفوظ جو ہے وہ اس کی سرحدیں بنا دی ہیں، بالکل اسی طرح نیچے سے اوپر جانے والی چیزوں کو بھی اللہ رب العزت نے روک کے رکھا ہے. یہی وجہ تھی کہ جب حضور نبی کریم علیہ السلام معراج میں جب آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے تو ہر آسمان کے باقاعدہ اس انٹرنس پر گئے تھے کہ جہاں سے راستہ ہوتا ہے، اور باقاعدہ دستک دی تھی، پھر اجازت لی تھی، پھر داخل ہوئے تھے. تو یہ ڈسپلن سمجھایا گیا. جہاں وہاں پر حضور نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کا پہلو ہے، وہاں پر اس سماوی کائنات کے جو اندر رموز و اسرار ہیں
اسی کے اندر ظاہر ہوتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا کائنات بنائی ہے، کہ ایسے مضبوط قلعے بنا دیا آسمانوں کے اندر، پھر اس کے اندر ستاروں کو لگا کے اس کو دیکھنے والوں کے لیے حسین اور خوبصورت بنا لیا کہ آج جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو بظاہر ایک سطح پر سب کچھ نظر آتا ہے، لیکن یہ کئی سطح موجود ہیں آسمانوں پر، اور ہر سطح پر الگ الگ ستارے سیارے موجود ہیں جو اس حصے کو نہ صرف روشن و منور کر رہے ہیں بلکہ ایک حسن اور ایک خوبصورتی بھی پیدا کر رہے ہیں، تاکہ دیکھنے والوں کو بھا جائے اور نظر آئے کہ واقعی یہ کسی عظیم کاریگر کی صنائی اور کسی عظیم کاریگر کی خلاقی ہے، اور وہ خلاق اعظم کوئی اور نہیں، وہ رب کریم کی ذات ہے، تاکہ بندہ اس میں غور کرے اور اسے اندازہ ہو اللہ رب العزت کی تخلیق کا کہ وہ کتنا عظیم بادشاہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کا ذکر کر کے باقاعدہ جو ہے وہ اس بات کا اعلان کیا، فرمایا کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے خزانے اس کے پاس نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ جب جس خزانے کو اتارتا ہے تو ایک معلوم مقدار کے ساتھ اتارتا ہے، کب کس خزانے کو کہاں اتارنا ہے، کتنا اتارنا ہے، کس کے لیے اتارنا ہے، کس خطے میں اتارنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کو سمجھنے اور قرآن کے ذریعے اپنا عرفان اپنی معرفت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔